الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالذي نفسي بيده يأتيه الإنسان يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو كما قال رضي الله تعالى عنه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اہل اسلام میں اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں سے اس طبقے سے بننے کی توفیق عطا فرمائی، اس طبقے میں شامل فرمایا جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مشن، آپ کے صحابہ کرام کا طور طریقہ ہے، ان کا اسوہ ہے، ان کی زندگی ہے. جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھا، عقیدہ دیکھا، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھا، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور نظام زندگی کو دیکھا، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی معاملات، آئلی معاملات، اخلاق، کردار، رہن سہن، تجارت اور دیگر مسائل کو دیکھا. جس طرح سے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و عقیدہ تھا، رہن سہن تھا، ان کا معاملہ تھا، ان کا اخلاق و کردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اسلام سے نسبت رکھنے والے احزاب فرق کے درمیان اسی راستے پر چلیں، اس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب چلتے رہے، جن کی راہ پر چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر امن و امان، عافیت، عزت، شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے. اور اسی طرح سے ان کی روش پر، ان کے طور طریقے پر چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنت کی، مغفرت کی اور اپنی رضامندی کی بشارت سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق یہ بھی مانگیں کہ اللہ عز و جل کسی راہ پر ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں مستقبل میں آنے والے نازک حالات کی خبریں بھی ہمارے سامنے ہیں. ان حالات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، بہی خواہی، نصح اور ان کی بھلائی کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا تھا، کیونکہ حالات مستقبل میں بدلیں گے، اس سنت کی راہ پر چلنا مشکل ہوگا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر مضبوطی سے قائم رہنا مشکل ہوگا، بہت سارے شبہات آئیں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے،
کبھی شہرت کا مسئلہ آئے گا، کبھی نام و نمود کا مسئلہ آئے گا، کبھی کسی اور حیثیت کے فتنے انسان کو گھیریں گے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خالص دین پر جو قرآن و سنت اور حضرات صحابہ کرام کا دین ہے، جن پر وہ چلے اور کامیابی کی ضمانت دے کر کے آخرت تک کے لیے بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مل گئی، اس راستے پر چلنا مشکل ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سب کو بہت اچھی طرح سے بتلائی ہے میرے بھائیوں، کہ حالات نازک ہوں گے، سنت پر چلنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیأتی علیکم زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، اے لوگوں مستقبل میں ایسا دور آنے والا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنا، کسی آدمی کے لیے اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا، اللہ کے خالص دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی آگ کے انگارے پر قدم نہیں رکھ سکتا، کوئی آدمی آگ کے انگارے کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، جیسے وہ مشکل ہے اسی طرح سے سنت پر چلنا مشکل ہوگا، اسی طرح صحابہ کرام کے نقش پر چلنا مشکل ہوگا، اسی طرح سے ایمان و عقیدہ وہی، عبادات وہی، طور طریقہ وہی، اور ایسے ہی بزنس، تجارت، کاروبار، یہ سب کچھ انسانی زندگی کا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے پر چلنا یا آگ کے گولے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مستقبل کی پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسے نازک حالات میں تم میدان چھوڑ کر کے نہ ہٹ جانا، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، بہت مشکل ہے، جیسے تیسے حالات ہوں گے، حالات کے ساتھ زمانے کے ساتھ چلتے رہیں گے، کون جائے گا اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے، کون جائے گا سنت کے معاملے میں اتنی زیادہ قربانی دینے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ نے آگاہ کیا تھا وہیں آپ نے بشارت بھی سنائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان نازک حالات میں میری سنت پر تمسک کرنے والا، تمسک یاد رکھیں، تمسک مضبوطی سے سنت پر جمنا، اور اس کا الٹا ہے تلون، یعنی رنگ بدلنا، جیسے حالات آ جائیں ویسے حالات، کبھی کوئی رنگ آیا اس کا ساتھ دے دیا، کبھی کوئی رنگ آیا اس کا ساتھ دے دیا، یہ ہے رنگا رنگی اور رنگ بدلنا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ للمتمسک فیہن، اور فتنوں کے حالات میں جب سنت پر چلنا مشکل ہوگا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا مشکل ہوگا، اس وقت جو ساری قربانی دے کر کے، آزمائش برداشت کر کے جو سنت پر مضبوطی سے ڈٹا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دور میں اسے 50 لوگوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اجر 50 لوگوں کا ثواب۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ 50 گنا ثواب جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا اس دور میں جو لوگ سنت پر نہیں چل پائیں گے، مضبوطی سے نہیں قائم رہیں گے، ان کے مقابلے میں 50 گنا ثواب ملے گا، یا ہم صحابہ جو آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ہمارے مقابلے میں 50 گنا ان کو اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ساتھیوں، اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اجر و ثواب انہیں 50 گنا تمہارے مقابلے میں ملے گا۔ اجر 50 منکم، جتنا ثواب تم 50 کو ملتا ہے، تم صحابہ 50 کو ثواب ملتا ہے۔ اس دور میں ابھی میری زندگی میں میرے سامنے تم موجود ہو، آج امن ہے، امان ہے، فتنہ نہیں ہے، توحید ہے، سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہے۔ اس وقت جو تم اللہ کے دین پر چلتے ہو، سنت پر چلتے ہو، تم کو اس دور میں جو 50 لوگوں کا ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں کے دور میں جب سنت پر ڈٹنا مشکل ہو جائے گا، اس وقت جو ڈٹے گا اسے تم 50 کے برابر اکیلا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جہاں بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہیں آزمائش کا اشارہ بھی ہے۔ ہمیں آزمائشوں کو بھی سمجھنا ہے، ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنا ہے، کیسے سنت پر باقی رہنا ضروری ہے، کیسے نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، کیسے ان کی سمجھ عقیدے کے باب میں، کیسے ان کی سمجھ عبادات کے باب میں، کیسے ان کی سمجھ حکومت اور سیاست اور اقتدار کے باب میں، کیسے ان کی سمجھ میرے بھائیو حلال و حرام کے باب میں، کیسے ان کی سمجھ معاملات اور اخلاق کے باب میں، کیسے ان کی سمجھ تجارت وغیرہ کے معاملات میں، زندگی کے تمام تر گوشوں میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ
کا طور طریقہ اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو، سنت کو انہوں نے سمجھا، ان کے جیسا کسی نے نہیں سمجھا اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے فتنے رونما ہوں گے، اسی لیے رونما ہوں گے میرے بھائیوں کہ وہ اللہ کے کلام کا نام تو لیں گے، نبی کی سنت کا نام تو لیں گے، لیکن قرآن و سنت کو اس راستے پر چل کے نہیں سمجھیں گے جس راستے پر چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ آج جتنے فرقے، جتنے فتنے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، قیامت تک جتنے فرقے، فتنے اور جتنے احزاب، ٹولیاں، گروہ پیدا ہوں گے، نکلیں گی، ایک ہی وجہ ہے، نام قرآن و سنت کا ضرور لیں گے وہ ٹولیاں، لیکن ان کے سمجھنے کا انداز اپنی منمانی ہوگا۔ کوئی اپنی عقل سے، کوئی اپنے بڑے سے، کوئی اپنے پیر و فقیر سے، کوئی اپنی شخصیت سے، کوئی اپنی پارٹی سے، کوئی اپنے جھنڈے سے سمجھے گا، لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن و سنت کو سمجھا ہے وہ نہیں سمجھیں گے، اسی لیے الگ طریقے پر چل پڑیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اللہ کے نبی کی ایک دو حدیثیں پڑھی ہے، اشارہ کیا ہے، صحابہ کرام کی ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو گفتگو کے ضمن میں آ سکتی ہیں، آئیں گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھیں، پیغام سمجھیں، اور اس سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے سیاق کفار کا ہے، سیاق اور وہ اندازے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو تسلسل ہے کلام کا سورہ آل عمران کے اندر، یہ کفار کا، مشرکین کا، اہل کتاب یہود و نصارہ کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا تسلسل ہے، لیکن پیغام سے سمجھیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اس کو، ان لوگوں کو، لا تتخذوا بطانہ، تم بطانہ نہ بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو، تم اپنے علاوہ کسی کو بطانہ نہ بناؤ۔ بطانہ کسے کہتے ہیں؟ ہم جب لباس پہنتے ہیں نا، کپڑے پہنتے ہیں، تو ایک کپڑا وہ ہوتا ہے جو اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر استر ہے، بنیان ہے، مثال کے طور پر ہم یہ پہنتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک الگ کپڑا ہوتا ہے دوسرا جو ہم اوپر پہن رہے ہیں قمیص کی شکل میں، کبھی تیسرا بھی کپڑا ہوتا ہے، کبھی ضرورت کے مطابق سردی گرمی کے اعتبار سے چوتھا کپڑا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل کپڑا جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، بالکل اندر والا استر، اسی کو بتانا کہا جاتا ہے۔ بتانا کا مطلب ہوتا ہے ایک دم خاص، ایک دم چہیتا، ایک دم جگری، ایک دم لگا ہوا، چپکا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اہل ایمان سے، اے ایمان والو، تم اپنے علاوہ، یعنی ایمان والوں کے علاوہ کسی کو بتانا نہیں بنانا، کسی کو استر نہیں بنانا، کسی کو ایک دم قریبی نہیں بنانا، کسی کو ایک دم خاص نہیں بنانا، کسی کو ایک دم اپنے سے چپکا نہیں لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، اگر تم نے اہل ایمان کے علاوہ باہر کسی آدمی کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی ملحد کو، اگر تم نے اپنا بتانا بنا لیا، رازدار بنا لیا، کسی کو اپنا ایڈوائزر بنا لیا، کسی کو تم نے اپنا مشیر خاص بنا لیا، یا اس سے تم نے بہت زیادہ لگاؤ بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے اپنے علاوہ کسی کو بنا، ایمان والوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، تو تمہارے معاملات کو بگاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے، تمہارے معاملات کو بگاڑنے میں، تمہاری رائے خراب کرنے میں، تمہارا نظم و ضبط خراب کرنے میں، تمہارے دین کا سسٹم بگاڑنے میں، تمہاری حکومت اور سیاست کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ خبال کے معنی ہوتے ہیں فساد، بگاڑ، نظم و ضبط کو تباہ کرنا، نقصان پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے معاملات کو بگاڑنے میں، فساد پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد بدوا ما عنتم، اللہ فرماتا ہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں تکلیف دینے والی چیزیں ہوں گی، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں گی، تمہارے لیے خطرناک ہوں گی، وہ اسی کی چاہت اور تمنا کریں گے تمہارے بارے میں۔ جو تمہارے لیے نقصان دہ، آنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تکلیف، مشقت، پریشانی کی چیزیں، وہ اسی کی تمنا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی منہ سے، ان کی زبانوں سے نفرت ظاہر ہو چکی ہے، ان کی زبانوں سے
نفرت ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، ان کے دل کے اندر نفرت چھپی ہوئی ہے، اکبر، وہ ان کی زبان سے زیادہ خطرناک ہے. جو چیز باہر آ گئی ہے زبان سے، جو کچھ وہ بولتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، نفرت. اور جو دل کے اندر چھپا ہوگا وہ تو اور خطرناک ہے، وہ تو تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کھول کر کے تم کو نشانیاں بتلا دی ہیں. یہ ساری باتیں تم کو ہم کھول کھول کر کے بتلا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، مسلمانوں سمجھ جاؤ، ایمان والوں سمجھ جاؤ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہے. یاد رکھیں اس آیت کریمہ سے پیغام یہ ملتا ہے، جب جہاں جیسے بھی جو بھی یہاں بات آ گئی اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اب آگے اندر آئیں گے تو خالص مسلمان، سنت کا راستہ، سنت کو نقصان پہنچانے والے، اہل سنت کو نقصان پہنچانے والے، اور ان کی زبان سے دشمنیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور ان کے دل کے اندر جو اہل سنت کے سلسلے میں نفرت پائی جاتی ہے وہ تو بہت خطرناک ہے، اندر چھپی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے جو بھی جب بھی اسلام کو، دین کو، توحید کو، سنت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کے مشن کو جب بھی نقصان پہنچانے والے، اس کو بگاڑنے والے ہو جائیں، ان کو کبھی قریبی نہیں بنانا ہے، ان کو کبھی استر نہیں بنانا ہے، ان سے کبھی دوستی نہیں رکھنی ہے، ان سے کبھی اچھا گہرا تعلق نہیں رکھنا ہے. یہ پیغام اللہ کے کلام کا ہے. اللہ کے کلام کے اس پیغام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے رہے. آپ نے صحابہ کرام کو بھی سمجھایا، صحابہ کرام نے بھی اس کو سمجھا، اور بعد کے لوگوں کو مسئلہ سمجھایا کہ کیسے سنت پر قائم رہنے کے لیے آپ کو بدعات اور اہل بدعات کی سازشوں سے بچ کر کے رہنا ہے. ان کی تحریروں سے، ان کی تقریروں سے، ان کے بیانات سے، ان کے خطابات سے، ان کے انٹرویوز سے، اور ان کے سوالات اور جوابات سے، دیگر تمام سرگرمیوں سے، اے سنت پر چلنے والوں، نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں، تمہیں اپنی سنت کی حفاظت کرنے کے لیے اس راستے کو مضبوطی سے سمجھنا ضروری ہوگا. یاد رکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ کے بعد وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے لمبی حدیث لمبی ہے، دجال کا ذکر ہے. دجال کے سلسلے میں سنن ابو داؤد کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے کہ دجال آ گیا ہے، فلینأ عنہ، اسے ایک دم دوری بنا لے. ایسا نہ سوچے چلے دیکھتے ہیں دجال کیا بولتا ہے، کیا بیان کرتا ہے، کیا بتلاتا ہے، ہم سنیں گے، اگر سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے نا، نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں مانیں گے. حق بولے گا تو لے لیں گے، باطل بولے گا تو چھوڑ دیں گے. اس طرح کی بات کوئی نہ کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دجال کے بارے میں سنے کہ دجال آ چکا ہے تو اس سے چاہیے فلینأ عنہ، سے دوری اختیار کر لے، اسے ایک دم دور دراز چلا جائے، کٹ جائے، فاصلہ بنا لے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں آخر کیوں؟ اچھا آپ سوچئے کہ دجال کے فتنے کے بارے میں تو اتنا چوکنا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے چوکنا کر دیا، وہ کیا کیا بولے گا، کیا کیا کرے گا، جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، موت دے گا، زندگی دے گا، اس طرح کی ساری چیزیں دکھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سنو تو اس سے دور ہو جاؤ. کیوں دور ہو جاؤ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ فرماتے ہیں ان الرجل لیاتی، اس لیے کہ آدمی دجال کے پاس آئے گا، یحسب انہ مؤمن، وہ سمجھے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میرا کیا بگاڑے گا یہ، میں ایمان والا ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ. اس گمان کے ساتھ وہ اس کے پاس آ جائے گا، اور جب پہنچے گا فَيَتَّبِعُهُ، اس کی پیروی کر بیٹھے گا. اللہ اکبر، ایمان والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ہدایات سن رکھا ہے، اتنی ساری تنبیہات. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دجال کے بارے میں سارے نبیوں نے ڈرایا اپنی امت کو، اور سب سے زیادہ میں نے اپنی امت کو ڈرایا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو شک نہیں ہے کہ وہ دجال
اسی امت میں آنے والا ہے، کیونکہ اب تک نہیں آیا تو اب تو یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد تو قیامت آ جانے والی ہے، اس لیے طے ہے کہ دجال اسی میں آئے گا۔ اس لیے جتنا میں ڈرا رہا ہوں میری امت کے لوگوں تمہیں، اتنا کسی اور نبی نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی ایمان والا ہوگا، سمجھے گا میں ایمان والا ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کے پاس چلا جائے گا، اور جب جائے گا فَيَتَّبِعُهُ، اور وہ اس کا پیروکار بن جائے گا، اس کی بات مان لے گا، اس کا ساتھی بن جائے گا، معاون بن جائے گا، اس کے لشکر کا حصہ بن جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا بھائی؟ کیوں ہوگا؟ اس لیے مومن ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، سمجھو بات کو ذرا۔ آج بڑا فتنہ چل رہا ہے، مومن کہنا کافی ہے، مسلمان کہنا کافی ہے، یہ سمجھو ذرا، مسلمان ہے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، مومن کہنے والا، مومن سمجھنے والا دجال کے فتنے میں پڑ رہا ہے۔ کیسے پڑتا ہے آدمی؟ سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہوگا؟ مومن ہے، مسلمان ہے، آپ نے فرمایا لما یبعث بہ من الشبہات، اس لیے کہ وہ دجال بڑے بڑے شبہات پیش کرے گا، کنفیوز کرنے والے، ڈاؤٹ میں ڈالنے والے، ذہن و دماغ کو گھما دینے والے، دل کو متاثر کرنے والے شبہات پیش کرے گا۔ بھائی جنت دکھائے گا، بھلا بتاؤ مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ جنت دکھائے گا آپ کو، جہنم دکھائے گا، مانو گے تو میری جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ بھلا بتائیے کہ جنت جہنم پیش کرنا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن فتنہ، شبہہ، جنت دیکھ کر کے انسان بہک جائے گا، جہنم دیکھ کر کے انسان بہک جائے گا۔ اگر مانوں گا تو جنت میں جاؤں گا، نہیں مانوں گا تو جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، لیکن وہ شبہہ تو پیش کرے گا نا میرے بھائیوں، بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گا، دھوکے میں ڈالنے کے لیے بڑے شبہات ہوں گے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا۔ اس لیے مسلمان مومن، مسلمان مومن، مسلمان مومن، سارے مسلمان سارے مومن، لیکن شبہات میں بھٹک جا رہے ہیں، شبہات میں بہک جا رہے ہیں، بدعات کی راہ پر چل پڑ رہے ہیں۔ مومن مسلمان ہے، خارجیت کی راہ پر چل رہا ہے، مومن مسلمان ہے، رافضیت کے راستے پر چل رہا ہے، مومن مسلمان ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اپنی ناقص عقل کا سہارا لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مومن مسلمان ہے، صوفیت کے راستے پر چلتا ہے، مومن مسلمان ہے، امتی کو ایسے مانتا ہے جیسے نبی کو ماننا چاہیے، اندھی تقلید کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ کیا مسلمان مومن کہنا کافی ہے؟ کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بننے کے بعد بھی شبہات آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو نبی کے صحابہ کا راستہ چاہیے، اس کے لیے ہمارے سامنے نبی کے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا راستہ چاہیے، تابعین تبع تابعین کا راستہ چاہیے۔ جب تک ہم اس دائرے میں محدود نہیں ہو جائیں گے تب تک فتنوں سے نہیں بچا سکیں گے، شبہات سے نہیں بچا سکیں گے۔ اتنے سارے مسلمان ہیں کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن یہ سارے مسلمان آپ غور کر کے دیکھیں، سب مسلمان کہنے والے، اسی میں کوئی رافضیت ہے، کوئی خارجیت ہے، کوئی عقل پرست ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی فلاں راستے پر، کوئی فلاں راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، اگر دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ سمجھو کہ اسلام کے اندر جتنے فتنے فرقے بنتے ہیں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اس روایت کا تذکرہ میں نے بالکل اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث لمبی ہے، اس میں انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ جاہلیت میں تھے، شر میں، برائی میں تھے، اللہ نے آپ کو بھیجا، قرآن اتارا، اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا، اس سے بڑا خیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی بھلائی کچھ نہیں ہو سکتی، اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا اس بھلائی کے بعد پھر کوئی برائی ہے؟ اس کے بعد پھر کوئی برائی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں برائی آئے گی۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس برائی کے بعد پھر کوئی بھلائی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس برائی کے بعد پھر بھلائی آئے گی، وفیہ دخن، لیکن اس بھلائی کے اندر، اس خیر کے اندر ملاوٹ ہوگی، وہ خالص نہیں ہوگا، وہ پیور نہیں ہوگا۔ بھلائی تو ہوگی لیکن اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، اس میں دھواں ہوگا، اس کے اندر دھندلا پن ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اصل راستہ کون سا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اصل ڈگر کون سی ہے نجات کی، جنت کی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ نبی حذیفہ بن یمان نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی اچھا یہ بتائیے کہ اس بھلائی کے بعد جس میں ملاوٹ ہوگی، خالص نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی برائی آئے گی؟ نہیں، اس سے پہلے پوچھا وما دخلہ،
اے اللہ کے نبی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلائی آئے گی لیکن بھلائی کے اندر ملاوٹ ہوگی، اس میں دھواں ہوگا، اس میں دھندلا پن ہوگا۔ اے اللہ کے نبی یہ دھندلا پن کیا ہوگا؟ کیا دھندلا پن ہوگا؟ سنو ذرا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے منہج، روشن راستہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو ملاوٹ ہوگی، بھلائی کے اندر گڑبڑی ہوگی، دھواں ہوگا، وہ یہ ہوگا کچھ لوگ آ جائیں گے اسلام کے نام لیوا، کچھ لوگ ہوں گے اسلام کے نام لیوا، یہدون بغیر ہدی، میرا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے، ویستنون بغیر سنتی، اور میری سنت کی پیروی کرنے کے بجائے کسی اور کی سنت پر چلیں گے، تعریف منہم وتنکر، ان کی کچھ چیزیں تم کو اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں تم کو بری لگیں گی، کچھ کام ان کے تم کو منکر لگیں گے، کچھ کام تم کو ان کے معروف لگیں گے، یعنی منکر اور معروف کی ملاوٹ ہو جائے گی، معروف اور منکر کی ملاوٹ ہو جائے گی، یعنی معروف و منکر کا خلط ملط ہو جائے گا۔ اب تم کنفیوز ہو جاؤ گے کیا منکر ہے کیا معروف ہے، کیونکہ وہ نبی کی سنت، میری سنت پر نہیں چلیں گے، میرے علاوہ کسی سنت پر چلیں گے، میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلیں گے۔ اچھا، اتنا اللہ کے نبی نے جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اب اس بھلائی کے بعد بھی کیا کوئی برائی ہوگی؟ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں، اس کے بعد بھی شر آئے گا۔ روایت مسلم کی ہے اور امام بخاری نے بھی روایت کیا، دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس کے بعد ایک شر آئے۔ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ شر کیا ہوگا، وہ شر کیا ہوگا، برائی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ فرما دیا دعات علی ابواب جہنم، کچھ لوگ دائی بن کر آئیں گے، دعوت دینے والا دائی بن کر کے آئیں گے، اعلی ابواب جہنم، وہ جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہنم کے دروازے پر دائی بن کر کے بیٹھیں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے کھینچ کر جہنم کے اندر دھکیل دے گی۔ خطرناک مسئلہ ہے اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ جہنم کے دائی کون ہوں گے؟ تو دائی صرف جنت کے دائی نہیں ہوتے، جہنم کے بھی دائی ہو سکتے ہیں، اس لیے سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دائی کہا ہے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، ضلالت کی طرف بلاتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی دائی ہی کا نام دیا۔ اللہ اکبر، دعات علی ابواب جہنم۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا، جلہم لنا، ذرا کھول کر کے بتائیے اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے فرما دیا، آپ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو سنت پر مضبوطی سے چلنے کے بجائے لوگوں کے اقوال پر، اپنی روش پر، اپنی خواہشات نفسانی پر چلنے والے ہوں گے، وہی ہوں گے جو اسلام کے نام لیوا لیکن راستہ ان کا جہنم کی طرف جاتا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کو مزید سمجھنا ہے تو اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی نے ایک لکیر بنائی تھی اور اس کے بعد دائیں بائیں کئی لکیریں بنائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا یہ بیچ والا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے اس راستے پر، ان راستوں پر چلنے والے، آپ نے فرمایا تھا علی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ، ان بغل والے دائیں بائیں کے جتنے راستے ہیں ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، اسی راستے کی طرف شیطان بلا رہا، ہر شیطان اپنے راستے کی طرف بلا رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی اگر ایسے حالات آ جائیں، میں زندہ رہوں، ایسے حالات آ جائیں تو آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا۔ مسلمانوں کی جماعت وہ ہے جو قرآن پر، سنت پر، صحابہ کرام کے راستے پر چلے، وہ جماعت ہے، جو اس پر نہ چلے وہ فرقہ ہے، جو قرآن پر، نبی کی سنت پر، صحابہ کرام کے فہم پر چلے وہ جماعت ہے، اور جو اس پر نہ چلے، اس سے ہٹے، وہ جماعت نہیں ہے، جماعت نام ہے، قرآن و سنت اور نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر ڈٹ جانا، یہ جماعت۔ میرے بھائیوں، جو اس راستے پر نہ چلے وہ فرقہ ہے، ٹولہ ہے، گروہ ہے، حزب ہے، پارٹی، مختلف نام قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کو، ان کے امام کو لازم پکڑنا، اسلامی نظام ہو تو، اور نہیں ہو تو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر جم جانا۔
اے اللہ کے نبی، پوچھا اللہ کے نبی اگر ایسا ہو، ایسی حالت آ جائے، کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، بکھراؤ ہو اور کوئی امام نہ ہو ان کا، تو میں کیا کروں؟ پھر کیا کروں؟ ان میں سے کس کے راستے پر چلے جاؤں؟ الگ الگ راستہ تو دکھائی دے گا، جہنم کے راستے کئی ایک دکھائی دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق كلها، اے حذیفہ اگر ایسی حالت آ جائے کہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ تم کس کے ساتھ جاؤ، تو سارے فرقوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ فاعتزل تلک الفرق كلها، سارے فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك، چاہے تم کو کسی درخت کی چھال پکڑ کر کے، کسی درخت کی جڑ پکڑ کر کے بیٹھنے کی نوبت آ جائے اور اسی حال میں تمہاری موت آ جائے، وہ برداشت کر لینا، لیکن ان جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے کسی کے راستے پر نہ چلنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث رہنمائی کرتی ہے حالات فتنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، کسی فرقے سے نہیں جڑنا ہے، وہی راستہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا، صحابہ کرام کا راستہ، اسی راستے پر چلنا ضروری۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، شبہات کے ذریعے سے فتنے پیدا ہوتے، شبہات کے ذریعے سے انسان بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت حذیفہ کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، کا اثر پیش کیا صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے، لوگ علماء کرام، علماء صحابہ تابعین بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا یا معشر القراء، یا معشر القراء، اے علماء کرام کی جماعت، اے علماء کرام کی جماعت۔ قراء اس زمانے میں آج کل کے معنی میں نہیں ہے جو قراء ہم کہتے ہیں، قراء آج قرآن کریم کے پڑھنے والے کو، اس کے تجوید، مخارج اور قواعد کے جاننے والے کو قاری کہتے ہیں، ایسا نہیں تھا اس زمانے میں۔ قراء کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، تفسیر جاننے والے، عمل کرنے والے، اور اس کے بڑے بڑے علماء، انہیں کو قراء کہا جاتا تھا۔ علماء صحابہ، علماء تابعین کو قراء صحابہ، قراء تابعین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا یا معشر القراء، اے علماء کی جماعت، لقد سبقتم سبقا بعیدا، تم لوگ نبی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے سب سے آگے ہو امت کے اندر۔ امت کے اندر کیا ہو؟ تم سبقت کرنے والے ہو، سب سے آگے ہو، اللہ نے تمہارا مقام سب سے اونچا رکھا ہوا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، تم سب سے سبقت کرنے والے ہو۔ لقد سبقتم سبقا بعیدا، تم بہت سبقت، سب سے آگے ہو تم، اور تم اگر اس راستے سے ہٹو گے جس کی وجہ سے تمہیں سبقت، برتری، بلندی، مقام حاصل ہوا ہے، یہ مقام تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ، اگر اسی راستے پر چلو گے، اسْتَقِیمُوا، اسی سنت کی راستے پر ڈٹے رہو، اگر ڈٹے رہو گے تو ڈٹنے کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ سبقتم سبقا، بہت آگے ہے تمہارا مقام، تمہارا درجہ۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَئِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، لیکن اگر تم استقامت بیچ والے راستے پر چلنے کے بجائے اگر تم دائیں راستے کی طرف چلو گے، وَشِمَالًا، بائیں راستے کی طرف چلو گے، یعنی اصل راستے کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں مائل ہوگے، اخذتم، ٹن لے لو گے دائیں طرف، اور شمالاً، بائیں طرف گھوم جاؤ گے، مڑ جاؤ گے، لقد ضللتم ضلالا بعیدا، تو تمہاری سبقت ختم ہو جائے گی، تم جیسے سب سے آگے ہو مقام کے اعتبار سے، ضللتم ضلالا بعیدا، تو تم سب سے زیادہ گمراہ بھی ہو جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ، اور اسی معنی کی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، اسی سنت کو باقی رکھنے کے لیے، یاد رکھیں اسی استقامت کے لیے نبی کے صحابہ کرام نے دائیں بائیں راستے سے اپنے آپ کو بچایا۔ صحابہ کرام نے صحابہ کو، تابعین کو نصیحت فرمائی۔ یاد رکھو، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اگر ہمیں حق اور ہدایت کی راہ پر چلنا ہے، سنت کی راہ پر چلنا ہے، نجات کی راہ پر چلنا ہے، تو فرقوں سے، فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دائیں بائیں کے راستے سے بچانا ضروری ہے۔ دائیں بائیں کی راہ، یہی مسئلہ ہے اس وقت کا میرے بھائیوں۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نام لیوا بھی بعض ہمارے بھائی نادانی میں، غفلت میں، اور علم کی کمزوری کی وجہ سے، اور غلط صحبتوں کی وجہ سے، میڈیا کے فتنے کی وجہ سے، فلاں کی شہرت، فلاں کی مقبولیت، فلاں کا نام، فلاں کا چرچا، اس وجہ سے نہ جانے کس کس کو فالو کرنا شروع کر دیتے، نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں، یمیناً و شمالاً، کوئی دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے۔ استقیموا، بیچ والے سنت کے راستے پر ڈٹے رہو۔ اگر دائیں بائیں جاؤ گے مسلمانوں
دائیں بائیں جاؤ گے لقد ضللتم ضلالا بعیدا تو بہت دور گمراہی میں نکل جاؤ گے. اگر بہت دور گمراہی میں وہ تابعین نکل سکتے ہیں، میرے بھائیوں خیر القرون کا علاقہ کا وقت ہے، وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے جتنے بھی دائیں بائیں والے لوگ ہیں، جتنے بھی دائیں بائیں والے ہیں، یہ بیچ کا راستہ سنت کا راستہ ہے، ھذا سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہے. دائیں بائیں کا راستہ کیا ہے؟ یہ ضلالت، ضلالا بعیدا، کھلی گمراہی، دور گمراہی کا راستہ ہے. اس لیے جتنے بھی دائیں بائیں والے راستے ہیں، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان راستوں کے دائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان راستوں کی طرف بلانے والوں سے، ان راستوں کی طرف بلانے والوں سے اپنے آپ کو بچانا. خبردار میرے بھائیوں، اسی یمین شمال سے بچنا ضروری ہے. یہی دائیں بائیں کا راستہ خطرناک ہے. ہماری ہدایت کو، توفیق کو ضلالت میں، گمراہی میں بدل دینے کا خطرہ اور اندیشہ ہے. میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات تابعین کا بھی ذرا ایک دو نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دائیں بائیں کا راستہ کیا ہے؟ ہم نے اشارہ کر دیا، خارجیت کا راستہ، رافضیت کا راستہ، بدعت کا راستہ، صوفیت کا راستہ، عقل پرستی کا راستہ، شخصیت پرستی کا راستہ، اندھی تقلید کا راستہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بدعت کے راستے ہیں یہ سب دائیں بائیں کے راستے ہیں. معتزلہ ہیں جو عقلانی لوگ ہیں، عقل پرست ہیں، قرآن سنت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آیا تو مانا ورنہ نہیں ماننے کے لیے تیار. معتزلہ، ایسے ہی جہمیہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، معطلہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، مشبہہ ممثلہ اللہ کی اسماء و صفات کی تشبیہ دینے والے، دوسروں کے بندوں سے تشبیہ دینے والے، ایسے ہی اشاعرہ چند صفات کو ماننے والے، بقیہ صفات کا انکار کرنے والے. ایسے نہ جانے کتنے فرقے ہیں. میرے بھائیوں میں بولنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان راستوں سے بچنا ہے، ان راستوں کے دائیوں سے، ان راستوں کی تحریروں سے، ان راستوں کی تقریروں سے، ان راستوں کے بیانات کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. شہرت کے پیچھے نہ بھاگو، میڈیا کے پیچھے نہ بھاگو. میرے بھائیوں سبسکرائبر کی تعداد نہ دیکھو، لائکرز کی تعداد نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ سنت کی راہ پر استقامت کے علماء کون ہیں. وہ تم کو رہنمائی کریں گے. نہ جہلا کے پیچھے بھاگو، نہ غیر منہجیوں کے پیچھے بھاگو، نہ جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس سنت کا مضبوط راستہ نہیں، جنہیں کوئی شعور نہیں سنت کے راستے کا، سلف کے راستے کا، ان کے پیچھے نہ بھاگو. خطرات بہت زیادہ ہیں. میں عرض کر رہا تھا حضرت آپ نے امام ابن سیرین کا نام سنا ہوگا. ایک دو نمونہ تصریح پیش کر کے ایک دو منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام ابن سیرین جن کی کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر ہے کنیت ان کی. میرے بھائیوں ہوا کیا؟ ان کے سامنے دو آدمی آ گئے، دو بدعتی آ گئے. مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت محمد بن سیرین پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے. اسی مجلس کے بیچ میں دو آدمی آ گئے، دو کے دونوں بدعتی تھے. آ کر کے سامنے دروازے پر کہا، اے ابو بکر یعنی حضرت محمد بن سیرین، ہم آپ کے سامنے ایک آیت، ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ حدیثوں کا بھی حدیث، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا لا، نہیں چاہیے، کوئی حدیث نہیں بیان کرنا. اس نے کہا دوبارہ اقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، میں تمہارے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا لا، آیت کریمہ بھی نہیں سننے کی ضرورت ہے. آپ نے جب بار بار ان لوگوں نے آیت پڑھ دے، حدیث سنا دے، آیت سنا دے، ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا لا تقومان انی او قمت، یا تو جلدی سے تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا. تم جاؤ یہاں سے، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا، اپنے ان شاگردوں کو نہیں سننے دینا چاہتا. اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں یہاں سے اٹھ کر کے چلا جاؤں گا. بہرحال جب ناراض ہوئے تو دونوں بدعتی بھاگے وہاں سے. اس کے بعد ساتھیوں نے، شاگردوں نے پوچھا، اے ابو بکر، اے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، آپ یہ بتائیے کہ ایک آیت سنا دیتا تو کیا برا تھا، ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتا تو کیا برا تھا. انہوں نے فرمایا سمجھے نہیں، آیت تو ہے قرآن کی، حدیث تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کا معنی اگر وہ اپنی طرف سے سمجھا دیتا تو وہ فتنہ، وہ شبہ تمہارے دل میں چلا جاتا، اور پھر وہ شبہ تمہارے دل سے کیسے نکلتا مجھے نہیں معلوم. دل کمزور ہے، القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ. سلف کہا کرتے تھے دل کمزور ہے اور شبہات کانٹے ہیں، کانٹے اونچک لیتے ہیں دلوں کو. اس لیے خبردار. اور یہی معاملہ یمن کے ایک بہت بڑے امام اور عالم ہیں، طاؤس بن کیسان یمانی رحمت اللہ علیہ، بہت چھوٹی کے امام اور محدث ہیں. وہ بھی تھے اور ان کا بیٹا، دونوں موجود تھے مجلس میں. ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ میں ایک بات تم سے بلکہ بیان کرنا شروع کر دیا.
ایک بدعتی آیا، معتزلہ کا ایک آدمی آیا، معتزلی یعنی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے والا، قرآن کی آیت میں اپنی عقل، سنت میں اپنی عقل، ہر طرف اپنی عقل میں بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ماننے سے انکار۔ یہ ہے معتزلہ فرقہ، اور آج یہ اس نام سے فرقہ ہو نہ ہو، لیکن اس وقت دنیا میں سب سے بڑا فرقہ یہی عقل پرستوں کا ہے، جو ہر طرح قرآن و سنت کو اور نبی کے سلف صحابہ کرام کے مشن کو مجروح کرنے کا کام کر رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آیا اور بیان کرنے لگا، معتزلی بیان کرنے لگا، حضرت طاؤس بن کیسان نے فوراً اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں ڈالا، کان بند کر لیا، اس کی کوئی بات ہمارے کان میں نہ آ جائے، اور بیٹے سے کہا اپنے کانوں میں انگلی ڈالو واشدد، اور اچھی طرح سے کان کو بند کر لو، اس بدعتی کی کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑ جائے، اگر کان میں پڑ جائے گی تو دل میں بھی اتر جائے گی، خطرہ ہے اس بات کا۔ یہ ہمارا طریقہ تھا ہمارے نبی کے صحابہ کا، تابعین کا، کہ یمیناً و شمالاً، یہ دائیں بائیں راستے والوں سے بچنے کے لیے ہمیں کتنا جتن کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے، نہ سننے کو تیار ہے، نہ آیت سننے کو تیار ہے بدعتی کی زبان سے، نہ حدیث سننے کو تیار ہے۔ کیوں؟ آیت حدیث تو ہے، لیکن اس کا معنی اس کی اپنی عقلی گھوڑے سے ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سننا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی بچایا، کان میں انگلی ڈال لی، اپنے بچے کو بھی کہا کان میں انگلی ڈال لو۔ مسلمانوں، اہل حدیثوں، جوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، سب کے لیے پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان فتنوں سے بچنے کی توفیق مانگو، اور ان سے بچنے کے لیے آپ کو بھی وہی کام کرنا ہے۔ اپنے کانوں کو بند کر لو ان لوگوں کی باتوں سے، نہ سنو، نہ اپنے بچوں کو سننے دو۔ اگر آپ نے ہم نے اس کا خیال نہیں کیا تو یاد رکھو کہ ہم خطرات کے موڑ پر کھڑے ہیں، نہ جانے کون سی بدعت آ جائے گی۔ اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں نہ آئے نا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو پھر اس کا پیمانہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا المرء ما خذلہ، آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنے جگری دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، کس کا ساتھی ہے، کس کا دوست ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کا نام لیتا ہے، کس کی تعریف کرتا ہے، کس کا ریفرنس دیتا ہے۔ المرء ما خذلہ، آدمی اپنے جگری ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پہچانو۔ اور اسی لیے سلف کہا کرتے تھے من خفیت علینا بدعتہ لم تخف علینا اقدارہ، جس آدمی کی بدعت ہم سے پوشیدہ رہ جائے لیکن اس کے ساتھی ہم سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے کسی بدعتی کو بدعت کو ہم نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے ساتھیوں کو تو جانتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کون ساتھی ہے، کون دوست ہے، کون یار ہے، کون شاگرد ہے، کون استاد ہے، کون اپنا سمجھا جاتا ہے، کون پرایا سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فتنوں کے حالات میں سنت پر استقامت کے لیے اللہ سے دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، انحراف سے، ضلالت سے، گمراہی سے، اس کے راستوں سے، اس کے دائروں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔